یہ ہے طبرانی المعجم الاوسط، امام حاکم کی حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اور کن کن لوگوں نے لکھا میں بعد میں اور حوالے دوں گا۔ حدیث نمبر اس کی 792 اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 242۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام طبرانی نے حدیث نقل کی کہ قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تمہارے پاس کچھ گوار منافق موجود ہے، اور کچھ مدینے والے، کچھ منافق گوار جو آس پاس کے علاقے کے اور کچھ مدینے کے، اور اپنی منافقت پہ اڑے ہوئے ہیں، اے محبوب آپ نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں۔ اور پھر نبی کو حکم دیا ان کو نکالو مسجد سے۔ اب کیسے نکالا گیا آئیے، بڑی طویل حدیث ہے، میں وہ ایک سینٹنس حدیث کا پڑھ لیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کا دن تھا، کہتے کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے یوم جمعاتین خطیبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قم یا فلان، اے اٹھ فلان اٹھ، فخرج باہر نکل، فَإِنَّكَ منافق، تو منافق ہے۔ یہ لفظ تو لفظ ترجمہ ہے، قم کھڑے ہو، یا فلان اے فلان کھڑے ہو، نام لیا اللہ کے نبی نے، اس کا نام لیا۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، اصل میں وہ غیب اس لیے نہیں مانتے، ان کو پتا ہے ہمارے باپ کو غیب کی بنا پہ تو نکال کے بھگایا تھا، غیب تھا تبھی تو بتایا کہ منافق کے اندر سے، تو اب ہم بھی تو وہی نسل ہے، وہی تو چل رہے ہیں، وہی تو سیرت اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اب ایسا کرو کہ جس بیس پہ جس بنا پر نبی نے بھگایا اس چیز کا انکار کر دو۔ تو نبی کو اللہ عطا کر رہا ہے غیب، محبوب پہلے کہا محبوب آپ نہیں جانتے ان منافق کو، ہم جانتے، مگر اب ہم بتاتے ہیں کون کون ہے۔ تو اللہ نے نبی کو غیب عطا کیا، چھپے ہوئے نام تھے، چھپے ہوئے نام نبی پر ظاہر کیے، اور نبی پہ جب ظاہر ہوا تو حدیث کے الفاظ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ جمعے کے دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ اچھا اب ایک بڑی مزیدار بات، خطبہ دینے کھڑے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہے کیا ہے، جمعاتین خطیبہ، جمعے کے دن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اور خطبے کی جگہ کیا ہو رہا ہے، اے فلانک اے فلانک اے فلاں باہر نکل تو منافق ہے۔ معلوم ہے منافقوں کی مذمت کرنا بھی عبادت ہے، خطبے میں ہو رہا ہے نا، اور خطبہ بھی عبادت ہے، اور خطبہ سننا بھی واجب ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ایک اور حدیث سنا دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں صدقہ اور خیرات کرو، صدقے کا یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب۔ مسجد نبی میں تشریف لائے آپ کسی موقع پہ، اللہ کے نبی امیر صحابہ جو تھے وہ صدقے خیرات میں لگ گئے، صدقے کی جب فضیلت سنی، وہ غریب مسکین صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں افسوس کے عالم میں، ایک گروہ ہے، ایک ٹولی ہے، سرکار قریب تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا کیا بات ہے تمہیں افسردہ اور غمزدہ دیکھتا ہوں؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے صدقے کی فضیلت بتائی کل، ہمارے امیر بھائی جو ہے وہ بہت صدقہ کر رہے ہیں، اور نیکیوں میں اللہ کے نبی وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ نیکیوں کی دیکھیں کتنی ہرس ہوتی تھی ان لوگوں کو، نیکیوں میں بڑھنا چاہتے تھے، سبقت لینا چاہتے تھے۔ سرکار ہم تو غریب ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے، نبی نے فرمایا میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ بتاؤں کہ جس کا ثواب صدقے سے زیادہ ہو، اور تم اپنے ان امیر بھائیوں سے نیکیوں میں بڑھ جاؤ۔ عرض کیا ضرور بتایا، فرمایا تم یہود و نصارہ پر لعنت کیا کرو، ان پر لعنت کرو گے صدقے کا ثواب دیا جائے گا۔ اس زمانے میں یہود و نصارہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، اس زمانے وہابیت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے، تو ان پہ لعنت کرو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو عبادت ہے نا، صدقہ بھی عبادت۔ اب نبی نے کہا اٹھ فلا ابن فلا اٹھ، فخرج باہر نکل، فإنک منافق، اخرج یا فلانو فإنک منافق، فاخرجاہم باسمائہم ففضحاہم۔ حدیث کے راوی کہتے اللہ کے نبی نے ایک ایک کا نام لے کے ان کو نکالا اور ان کو خوب رسوا کیا۔ اب رسوائی کیسے ہوئی معلوم ہے؟ اب آگے سنیے، البدایہ میں اس حدیث کو ابن کثیر نے بھی لکھا، اور چند صحابہ کے نام بنام لکھا۔ جب رسول نے کہا فلا اٹھ تو وہ اٹھے نہیں، ڈھٹھے، وہ ڈھیٹ ہوتے جلدی نہیں نکلتے یہ لوگ، تو ڈھٹھے۔ اب دیکھیے کیا ہے، حوالے سن لے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8 صفحہ 177 جز نمبر 16 پر، اور در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی قرآن کی تفسیر ہے، اسی آیت کی تفسیر میں جلد نمبر 2 صفحہ 487 پر، اور سیرت النبویہ ابن ہشام کی جو تفسیر ہے ابن اسحاق کے شاگرد،
उनकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 199 पर, और अल बिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने, जो खुद गैर मुकल्लिदों के अल्लामा है बहुत बड़े, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 273 पर लिखा, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी खड़े हुए, साहब रसूल कबीले नज्जार के थे। इनके कबीले का एक मुनाफिक था, उसके गर्दन में चादर डाली, अल्लाह पेटा खींचा, चल निकल कम बखत मुनाफिक, खींचते हुए बाहर ले गए अबू अय्यूब अंसारी। अब जब इन्होंने सबकत की तो उसके बाद हज़रत अम्मारा बिन हज़म एक साहबी रसूल है, ये खड़े हुए, इन्होंने अपने कबीले का आदमी तलाश किया, कौन है मेरे कबीले का मुनाफिक। नबी ने नाम लिया, जैसी नाम लिया वो खड़ा हुआ, क्योंकि नबी फरमा रहे कुम खड़े हो जा। अब वो जैसी खड़ा हुआ, ये गया और उसकी दाढ़ी पकड़ी, चल निकल कम बखत बाहर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल बिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने लिखा है, जाके देख लो, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 273। ना मिले तो मुझे बुलाना, अपने खर्चे पे आऊंगा इंशाअल्लाह, किसी से टिकट नहीं मांगूंगा। ना मिले तो मुझे बुलाना, मगर एक शर्त, मैं दिखा दूं तो तौबा कर लेना, वरना ऐसा नहीं है। इस बिरादरी का एक हाल क्या है मालूम है? इस बिरादरी की एक सबसे बड़ी खराबी क्या है? ये हदीस में कहां है? ऐसा झटके से बोलेगा मालूम होगा पूरा दर से बुखारी लेकर आ रहा है, इमाम बुखारी से पढ़ के आ रहा है सीधा। कहां है हदीस में? अरे हाँ बाबा दिखाते, इतना क्यों चिल्ला रहा, हदीस में कहां है? अब हदीस खोले, अब दिखा दिया आपने, तौबा नहीं करेंगे, ठीक है देखते हैं, तहकीक करेंगे। ये तहकीक करते करते मर जाएंगे, और मुझे लगता है कि कब्र में जब फरिश्ते आएंगे कहेंगे मर रब्बो का, पूछेंगे कौन? तो कहेंगे मलकुल मौत के दोस्त, उन्होंने रूह खींची थी, तेरा हिसाब लेने आए, मुनकर नकीर, ठहरो मैं तहकीक कर लूं तुम हो क्या नहीं हो। इतने जूते पड़ेंगे। ये फिरका तहकीकिया है, ये कभी मानता नहीं है। मैं अपना तजुर्बात बता रहा हूं, आप में से बहुत सौ को तजुर्बे होंगे। ये बोलेगा हदीस में कहा है, बताओ हदीस बताओ, तो मानेगा नहीं। मालूम है ये हदीस नहीं मानता, अपनी तबीयत मानता है, क्योंकि इसकी तबीयत कबूल नहीं करती इस चीज को। कहेगा कुरान में कहा है, आप कुरान भी खोल के दिखाओ, ये देखो कुरान में, ठीक है तहकीक करते। अबे खबी जब दिख गया तो अब तहकीक की क्या जरूरत है? अब तो देख रहा है ना तू अपनी आंखों से, तो सिफत पूरी मुनाफिकत वाली है, छोड़ते नहीं है ये। तो अब हजरत अम्मारा इब्न हज़म ने दाढ़ी पकड़ के निकाला, चल बाहर निकल। हजरत अबू मोहम्मद, ये भी एक सहाबी कबीले नज्जार के, इन्होंने तो बड़ा मजेदार केस किया यार, इब्न कसीर लिखते हैं। इन्होंने अपने कबीले के 2-4 उठ को पहचाना और इंतजार किया। वो जानते रहे मुनाफिक है, लेकिन रसूल के हुक्म का इंतजार। सरकार ने जैसी कहा कुम उठ, ए फुला फुला उठ उठ। अब ये पीछे खड़े हुए सबको टप्पू मारते धकेले, चल चल। अंदाज देखे साहबा का। अबू सईद खुदरी, ये भी साहबी रसूल है, इन्होंने अपने एक मुनाफिक जो इनके कबीले का था, उसके सर के बाल पकड़ के खींच के निकाले। कितने लोगों को निकाला गया मस्जिद नबी से? 36 लोगों को। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इत्तेफाक से उस दिन ताखीर हो गई थी, आपको किसी काम में मसरूफ होने के, जुमे का दिन था, आप तेजी से जा रहे थे कि सरकार कहीं नमाज ना पढ़ा दे, मेरे से कोई खुतबा ना छूट जाए। देखा कि अब टोली निकल रही है, आपको अंदेशा हुआ, ख्याल गुजरा शायद नमाज हो गई, तो आप बिल्कुल रोने की कैफियत तारी हुई कि आज मुझसे जुमा छूट गया, बहुत बड़ा कसूर हो गया मुझसे। अब इन्होंने देखा हजरत उमर है, ये देख लेंगे, ये तो ताक में ही रहते थे कि पता चले और धोए। तो इन्होंने अपने चेहरे अपने इमामों के जो शिमला होता है उससे छुपाना शुरू किया। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे? अच्छा उधर बात हुई, चेहरे छुपा के निकले। ये बड़े ताज्जुब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, आखिर चेहरे छुपा के क्यों भाग रहे हैं? अंदर पहुंचे तो देखा कि रसूलुल्लाह तो मिंबर पे तशरीफ फरमाए, खुतबा इरशाद फरमा रहे। आप खुश हो गए कि जुम्मा नहीं छूटा। आप बैठे तो एक सरकार का खुतबा जैसी खत्म हुआ तो एक साहबी से पूछते क्या बात है, वो लोग नमाज पढ़े बगैर निकल गए। तो वो कहते साहबी है उमर, खुशखबरी हो, देखिए जुमले ये थे, खुशखबरी हो कि अल्लाह ने आज मुनाफिकों को रुसवा किया है और अल्लाह ने उन पर दोहरा अजाब का वादा किया। पहला अजाब तो यह है कि मस्जिद से निकाले गए और दूसरा अजाब कब्र में देखने वाले हैं। तो ये तो रसूलुल्लाह का फेल है। तो अव्वल तो इन खबीसों से कहूंगा तुम आओ नहीं, पहली वजह सुन लो, मैं इनसे कह रहा हूं तुम इसलिए मत आओ कि जब तुम्हारे नजदीक हमारा इमाम मुशरिक है तो ताज्जुब है तुम्हारी तौहीद कैसे कि हमारे मुशरिक इमाम के पीछे तुम्हारी नमाज कैसे हो जाती है। तो तुम आते क्यों हो? नमाज पढ़ने नहीं, हरामखोर फिरका है ये, कब्जा करने आता है मस्जिद पर। अंदर ग्राउंड में पहले माहौल बनाएगा, माहौल बना के जमाती खराब करेगा, नस्लों को खराब करेगा और उसके बाद फिर एक दिन बवाल होता है पूरा। और जब पूरा लावा उठता है तो बेचारा तन्हा इमाम अकेला खड़ा रहता है।
اور وہ حیرت میں ہو جاتا ہے یا اللہ یہ پوری جماعت کب سے منافقت کی طرف چلے گئی. تو اگر اپنی مسجدوں کا تحفظ چاہتے ہو, اپنے نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو, تو ان خبیثوں کو مسجدوں سے روکو. اور خود توصیف الرحمان بھی بول چکا ہے کہ بریلیوں کی مسجد میں مت جایا کرو, میری نہیں مانتے تو اپنے ملا کی مان لو. سن لو. سائن کہتا ہے کہ میرے گاؤں کا امام جو مسجد کا امام ہے وہ قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے اور 11ویں کے ختم بھی دلاتا ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. اگر نہیں پڑھ سکتا تو کیا اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کی نماز کے برابر ملے گا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کوئی شرابی ہے, زانی ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, قاتل ہے, آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے, پڑھ لو. کوئی شرابی ہے, زانی ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, قاتل ہے, آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے, پڑھ لو. یہ فاجر اور فاسق ہے, کہیں پھنس گیا نماز پڑھنی بن گئی تو پڑھ لو. اگر یہ مشرک ہے, اور زندگی میں اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا, نہ اس نے کبھی قتل کیا, نہ اس نے چوری کی, نہ اس نے ڈاکہ ڈالا, نہ اس نے بدکاری کی, نہ اس نے شراب پی, نہ اس نے غیبت کی, نہ اس نے سود کھایا, تمام اخلاق اس کے بڑے اعلیٰ ہیں, لیکن یا علی مدد کنارے لگاتا ہے, لیکن قبروں کا طواف کرتا ہے, قبروں پہ سجدے کرتا ہے, غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کی نیاز دیتا ہے, ان کے نام کی نظر دیتا ہے, ان کو مشکل کشا, حاجت روا, مددگار, غوث اعظم سمجھتا ہے, اخلاق میں اعلیٰ, کردار میں اعلیٰ, لیکن توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتا ہے, یہ مشرک ہے. مشرک کے پیچھے نماز کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. گناہگار کے پیچھے موازنہ دیکھیں, موازنہ کیا بولتا ہے؟ چور ہے, ڈاکو ہے, زانی ہے, نماز پڑھ لو اس کے پیچھے ہو جائیں گی. مطلب یہ تو معلوم ہو گیا کہ غیر مقلد میں چور بھی ہوتے ہیں, زانی بھی ہوتے ہیں, ڈاکو بھی ہوتے ہیں, ہے نا. اب اس کے مقابلے میں کوئی متقی ہے, پرہیزگار ہے, کبھی گناہ بھی نہیں کیا مگر مشرک ہے. مشرک سے اس کی مراد کیا ہے؟ دیکھیے, جو مورتیوں کا مشرک ہوگا, مورتی پوجنے والا, نماز کیوں پڑھیں گا؟ نہیں پڑھیں گا. تو اس کی مراد کون سی ہے وہ مشرک سے؟ جو مزار پر جاتا ہے, یعنی کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا ان کے نزدیک اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ کہ وہ مشرک ہو گیا, شرک کر لیا اس نے. تو اگر وہ کتنا ہی نیک, پرہیزگار, متقی ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوں گی. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں اپنے چور ڈاکوں کے پیچھے پڑھو, ہمارے متقی امام کے پیچھے آتے کا ایک وہ خبیث.